اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ سب سے پہلے میں نے جو پیشن گوئیاں کیں، آپ نے دیکھا مسلسل میں جو پیشن گوئیاں دے رہا تھا اسی طرح ہوتی رہیں۔ میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے اور ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ وفاق کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وفاق میں حکومت بنائیں گے، اور جو یہ بھی میں نے کہا ہے کہ صوبے کی جو پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ شہباز شریف صاحب لے جائیں گے، وہ خود وزیر اعلیٰ آ سکتے ہیں، اوپر نواز شریف صاحب وفاق میں آ سکتے ہیں۔ اچھا خیر، یہ تو پیشن گوئیاں میری، آپ آگے دیکھیے گا، ابھی بھی میں یہی کر رہا ہوں، آگے دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا۔ اچھا بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس آزاد امیدوار کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا تھا کہ 60 70 80 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اور وہ لے جائیں گے، 100 پلس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی میں نے ساتھ کہا کہ 50% سیٹیں رائٹ لیفٹ سکپ ہو جائیں گی، اور وہ دیکھیے گا یہ نون لیگ کے ساتھ بھی آ جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوں گی، آپ دیکھیے گا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پوری قوم کو اس وقت تشویش ہے، پورے اوورسیز پاکستانیوں کو، لیکن پیشن گوئی میں پہلے کر چکا تھا کہ جی ایسا ہونا ہے، تو وہ تو چلو ہو رہا ہے۔ اور انٹرنیٹ کی بات تھی کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا تھا اور صبح تک بلکہ دوپہر تک، ابھی تک رزلٹس آ رہے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ ہاں ہمارے خطے میں اگر انٹرنیٹ بند ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے، ہم الیکشن کے ہی دنوں میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بند ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اب بات یہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، تو یہ میرا جو اپینین کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہا، جفر سے ہی کروں گا کہ کے پی کے میں آپ کو مبارک ہو کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، اور وہ اسد کیسر صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بلوچستان میں کون وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ صادق سنجرانی 1/12 کے خانے کے مالک، ڈبل ایس کے مالک، جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ ڈبل ایس زیادہ بھاری رہے گا، اور ڈبل ایس پھر پنجاب میں شہباز شریف صاحب بھی، یہ چیز ہے۔ اچھا اب جو ہے سندھ میں کون وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ تو سندھ کا ہی ہوگا۔ باقی یہ میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے، اور وہ دیکھ لیں، میں نے کہا ٹائر کسی جماعت کا ہوگا، وہ آج نواز شریف صاحب نے خود ہی کہہ دیا میں سب کو لے کے چلوں گا اور میں کوئی دشمنی نہیں لینا چاہتا۔ چلو یہ تو ایک ڈائلاگ ہیں، تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈگری لے کے آئے تھے، میں نے کہا تھا کہ برطانیہ سے آئے ہیں اور وہ ڈگری لے کے آئے، ان کی ڈگری میں پاور بڑی ہے، اور جو رزلٹ رکے رہے وہ آپ نے سارا کچھ ہی دیکھا۔ تو خیر اب آ جاتے ہیں ہم کہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب کے بھی تو ظاہر ہے آزاد امیدوار تو عمران خان صاحب کے ہیں، تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں پریشر انکریز کیا جائے گا خان صاحب پہ، جو میں جفر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 2 کیس تیار ہیں، ایک القادر والا اور دوسرا جو ہے وہ 9 مئی والا۔ تو 9 مئی والے پہ کوئی بڑی سزا کے امکانات موجود ہیں، اور القادر پہ بھی کوئی ایسی ہی چیز دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ پریشر ڈالنے کے لیے ہوگا کہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹس ہیں وہ شیک ہینڈ کریں، اس طرح کی چیز دکھائی دیتی ہے مجھے۔ تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اب آ گئی بات ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی کی۔ ٹیٹرا پی جو ہے زرداری صاحب کا ہے، ٹرپل پی ہے بلاول صاحب کا۔ اب تقریر سخت کی تارڑ صاحب نے بلاول بھٹو کے حوالے سے لاہور سے، میں نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو ہار جائیں گے، اور آپ نے دیکھا۔ اچھا اور ساتھ ہی شیخ ہینڈ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب کے میں شیخ ہینڈ کر رہا ہوں، میں شہباز شریف صاحب کو بھیج رہا ہوں، اس طرح کی باتیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب سے شیک ہینڈ ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو نے ٹیٹرا پی سے الیکشن لڑا ہے، تو اس طرح کی بات ہے۔ یہ دوبارہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے، اور اس کی مدت جو ہے وہ لمبی نہیں ہوگی، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ بتاتا جاؤں، جتنے بھی وہ کیس ڈالنا چاہتے ہیں ڈالتے رہیں، اور وہ آگے جا کے اپیل میں جائیں گے تو وہ ریمانڈ ہوتے رہیں گے نچلی عدالت کو، اور پھر اس میں سزائیں چھوٹی ہوتی جائیں گی، اور جو ہے وہ کلیئر ہوتے جائیں گے۔ آج لطیف خوسا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نکالا جائے، سب سے بڑی بات تو ان کی بات میں بھی دم ہے، اور ادھر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔
تو یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوں گی. یہ کوئی تجزیہ نہیں میں کہہ رہا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ گرمیوں میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے، تو یہ چیزیں آپ دیکھیے گا. باقی معیشت کے حوالے سے میں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ 2.5 سال کوئی اتنی اچھی بہتر معیشت نظر نہیں آتی. باقی پوری قوم کو میں یہی مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑا اور بہت زیادہ پڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے میں نے یہ بات کی بھی تھی، یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. سلیکشنز آپ نے دیکھ لیں، یہ پیشن گوئی بھی پوری آ رہی ہے. اچھا دوسری چیز، سندھ ہائی کورٹ نے آج سے 8-10 دن پہلے کہا تھا کہ نیٹ بند نہ ہو، تو نیٹ بند ہوا. میں کہوں گا کہ یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کو اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا اس چیز کا کہ نیٹ آئندہ نہ بند ہو، کہا کہ نہیں ہوگا. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس حوالے سے بالکل پوچھنا چاہیے، اور آگسٹ سپریم کورٹ نے بھی جانا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ جو قوم جو ہے اس وقت، عوام جو ہے وہ کافی جگہوں پہ الیکشنز کو مان ہی نہیں رہی. جیسے کہ رات گئے تک نواز شریف صاحب 2 سیٹیں ہار رہے تھے، 10 بجے کے بعد آنے شروع ہو گئے رزلٹ. بڑی بات ہے. اور سارے ایسے اون چودھری صاحب اور بے شمار ایسے جس پہ سوالیہ نشان ہے، مری کی سیٹ ہو، جہلم کی سیٹیں ہوں، بڑے ایسی چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان ہیں. آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے، جتنے بھی لوگ کینڈیڈیٹس جیتے ہوئے ہارے ہیں وہ آپ دیکھیے گا عدالتوں میں ہوں گے، اور اس چیز کی لڑائی رہے گی. حاصل کچھ بھی نہیں ہونا جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ملک جمہوری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس طرح کا جمہوری ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس طرح کی سٹوری ہے. تو خیر یہ حکومت اتنی لمبی نہیں چلے گی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ 1.5 سال والی یہ حکومت ہے، تقریباً 18 مہینے کر لیں. پی ڈی ایم پارٹ 2. اچھا جی، ماہ نور ہے اور 7998 ہیں، والدہ ممتاز مقبول ہیں. رخصتی کب ہوگی؟ انشاءاللہ اس سال اللہ کے حکم سے. اچھا جی، ماہ نور بار بار ہی سوال کر رہی ہیں، 3 4 5 6 دفعہ پوچھ لیا آپ نے. اچھا، جو رزلٹ نیٹ بند ہوتے ہیں تو اس کا تو کچھ ہی نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ پرچیوں پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں، ای وی ایم ہے نہیں، اس کا مطلب سلیکشن ہے. اس کا تو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ عوام اب تو سمجھدار ہے الحمدللہ. امیر نواز ہیں 2/4/1992. کام کے بارے میں بیٹا انشاءاللہ یہ سال ہی انشاءاللہ آپ کو خوشیاں دے گا. اچھا جی، ماشاءاللہ جی، عمران خان زندہ آباد، ماشاءاللہ جی، آپ کو بھی زندہ آباد. اور انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ کے حکم سے ان کے سٹارز میں، ان کے ذائچے میں جوپیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، سن بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ 8 تاریخ کو خان چھا جائے گا، اور آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں چھا گیا. اور آج نواز شریف صاحب جو ہیں بہو جی، وہ بھی سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی گفتگو آپ نے دیکھ لی تھی کہ کس طرح کی تھی. ان کو حوصلہ بھی نہیں، کل بھی نہیں ہوا تھا کہ آئیں. تو آج ابھی رزلٹ اناؤنس بھی نہیں ہوئے مکمل، ابھی کچھ 40-50 سیٹیں باقی ہیں. انہوں نے آ کے کہہ دی جی میں حکومت بنا رہا ہوں. ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکشن جی. اچھا جی، اظفر زمان خان ہیں اور 16 نومبر 1999 ہیں. حالات کب صحیح ہوں گے؟ بیٹا یہ سال، اگلا سال آپ کے کامیابیوں کے لیے ہے. محمد اکرام ہیں، والدہ کا نام شادی بائی ہیں، اور 4/2/1986. تو بیٹا یا حیو یا قیوم آپ پڑھا کریں. تو خیر آپ کو میں پوری قوم کو یہی کہوں گا، پہلے تو سب سے پہلے مبارکباد ہے، گھبرائے نہ. انشاءاللہ خان بھی آئیں گے، اور جب آئیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ مشرق کا سورج ہے، اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. حوصلہ رکھیں، قوم ان کے ساتھ ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، سب ہیں. اللہ کے حکم سے ملک پاکستان بھی ہے. تو یہ اب اگر آ گئے ہیں، 25ویں وزیر اعظم آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ 26ویں خان صاحب ہوں گے، 27ویں جو بھی ہے اگلے انشاءاللہ آئیں گے. تو خیر اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.